اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ سرور کونین و مکان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا کیا نام ہے؟ آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بیان کریں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ضرور بھر جائیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاقو چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اس لیے اس ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کی سواری کے یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ محبت کی وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہوا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔
اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا کہ جیسے کوئی انسان کسی کی جوان موت پر رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے ذہن سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا؟ تو اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی ذہن سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا طواف کرنے لگ گیا تاکہ کوئی بھی دشمن کا تیر یا نیزہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو چھو نہ سکے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر چلایا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگنے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے یہ کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام زین العابدین چیخیں مار کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخیں مار کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تم جاؤ اور تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیویوں کے خیموں کے سامنے زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے یہ سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا
یا پھر انہیں پیاسے ہی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیبیاں زور زور سے رونے لگی۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا، اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے بے پناہ محبت عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔